السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما صلى الله على حبيبي محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه يا شفيع المذنبين صلى الله تعالى عليه وسلم. حاضرین محترم پارہ نمبر 13 سورہ رات کی آیت نمبر 21 تلاوت کی ہے. آج بہت بڑا اہم موضوع شروع ہو رہا ہے. ہمارے موجودہ معاشرے میں ہماری زندگی اور صلہ رحمی. قرآن صلہ رحمی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد مقدس ہے اور ہم زندگی کے کس موڑ پہ کھڑے ہیں. ہمارا مذہب اسلام الحمدللہ پیار محبت ایک دوسرے سے رواداری کا درس دیتا ہے. جہاں مذہب اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، جہاں اللہ بے نیاز نے اپنی عبادات کا حکم دیا، اپنے پیارے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، دیگر احکامات ارشاد فرمائے، اسی بنانے والے، تخلیق کرنے والے، پیدا کرنے والے، آزاد دینے والے، عزت دینے والے، علم دینے والے، حلم دینے والے، دولت دینے والے، عہدہ دینے والے، مال و دولت سے نوازنے والے رب نے ہمیں بتایا کہ زندگی کے جس موڑ پہ بھی ہو، جہاں تمہارا رب کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ تعلق قائم ہو، وہیں پہ تمہارے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات بھی جو ہیں وہ بھی قائم ہو. جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے ارشاد باری تعالی جل وحدہ لا شریک ہے، والذین یصلون ما امر اللہ، وہ لوگ جو ملا کر رکھتے ہیں، جوڑتے ہیں تعلق، ما امر اللہ بھی، جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، این یوصل، انہیں ملا کے رکھتے ہیں جن کا اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وہ کسی ذاتی مفاد کے لیے رشتوں سے تعلق نہیں بنا کے رکھتے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یخافون، اور خوف کرتے ہیں، سوء الحساب، برے حساب کا. کہیں میں کسی رشتہ دار کے ساتھ ناراض ہو کر اپنی زندگی کی جمع پونجی نیک اعمال والی وہ نہ لٹوا بیٹھوں، بس یہ انہیں خوف رہتا. معزز حاضرین، انتہائی توجہ طلب یہ موضوع ہے. ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم سب اس سوسائٹی کلچر کا حصہ ہیں. ایک وقت وہ تھا جب بزرگوں سے سنتے تھے دولت کم تھی، علم کم تھی، لیکن رشتے مستحکم تھے. ان کے اندر پیار تھا، لذت تھی، چاشنی تھی، ایک دوسرے کا درد تھا. رفتہ رفتہ ہم ایسی اب موجودہ اس ترقی پہ آ کے پہنچ گئے کہ وہ رشتے صرف موبائل کی فون کال تک صرف جو ہے محدود ہو گئے ہیں. وہ اندر سے پیار ختم ہو گئے. دور کے رشتے تو دور کے، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے. اس معاشرے کا میں بھی حصہ ہوں. بھائی کو بھائی کی خبر نہیں ہے. اس سے ستم ظریفی کیا ہے
یہ جو قربانی پیچھے گزری ہے تو ایک شخص بھائی کھاتا پیتا ہے، اس نے پورا بیڑا قربانی پہ کیا، دوسرے بھائی کے حالات لو ہیں، اس کے پاس اتنا نہیں کہ وہ باہر سے پائیا گوشت منگا کے ایک پاؤ بچوں کو پکا کے دے، اب کیا بھائی اندھا ہے اسے نہیں پتا، لوگوں کے گھروں میں شاپر بار بار کے بھیج رہا ہے کہ جناب فلاں صاحب نے بڑا کام کیا ہے، بڑا، اور سکے بھائی کے گھر میں وہ مجھے دوست بتانے لگا کہ کوئی آدھا کلو یا 3 پاؤ ہوں گے، وہ بھی ہڈیاں اور چھچڑے ڈال کے وہ بھائی کے گھر بھیج رہا ہے، کیا یہ قربانی قبول ہو گئی؟ وہ اللہ کے بندے وہیں پہ اس کے بھائی کے بچوں کو اور بھائی کو گھر میں ہی دعوت دے دیتا، تیرا کیا جانا تھا؟ اس کا دل خوش ہوتا اور بچوں کا دل خوش ہو جاتا، قربانی اپنی جگہ پہ مقام پاتی، اور جو ان کی خوشی کا مقام اور دعا نکلنی تھی اس نے تیرے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی اور مقام بنا دیا۔ یہ ہمارا موجودہ سیٹ اپ جو ہے اتنا ہم دور ہوتے جا، میں ایک ہی تقیہ کلام ہمارا بن چکا ہے، میں کسی نے کے جاننا ہے، میں اپنے گھر سے کھاتا ہوں، میں کسی نے کے جاننا ہے، میں اپنے گھر سے کھاتا ہوں، جب مر جاتے ہیں پھر جناب پیچھے وہ مگر مچھ والے آنسو بہا کر وہ جی اللہ کے واسطے معاف کر دینا، جی اللہ کے واسطے معاف کر دینا، اور یہ بھی صرف ایک رسم پوری کرتے ہیں، اور وہ بھی صرف اتنی معافی ہوتی ہے جنازے گاہ سے باہر نکلنے تک۔ میں نے کئی ایسے واقعات دیکھے۔ تو معزز حاضرین، ایک تو رشتہ جو ہے نا، رشتے جو بھی رشتہ داری ہے، جہاں پڑوسیوں کے حقوق ہے، محلے داروں کے حقوق ہے، جانوروں کے حقوق ہے، آپ کے ملک کے حقوق ہے، وہیں پہ آپ کے رشتہ داروں کے حقوق ہے۔ پھر رشتہ داروں میں سے کچھ اقربا ہوتے ہیں جو قریبی رشتہ دار ہیں، جن میں ماں باپ تو اصل ہے، بہن بھائی ہیں، بھانجے بھتیجے ہیں، چاچے مامے ہیں، پھوپھیاں اور ماسیاں خالائیں، تو یہ وہ مقدس رشتے ہیں جن کا اللہ بے نیاز نے جوڑنے کا حکم دیا۔ بسا اوقات بندہ رات عشاء سے لے کر فجر تک ساری رات تلاوت کرتا ہے اور نوافل پڑھتا ہے اور اپنے رشتہ داروں سے دور رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی بوڑھے رشتہ دار کے پاس 5 منٹ بیٹھ جاتا، وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتا اور خوشی سے اس کے منہ سے جو دعا نکلتی تیری ساری رات کی عبادت سے زیادہ ہو سکتا ہے درجہ رکھے۔ عبادت بھی کر، قرآن بھی پڑھ، لیکن اپنے رشتہ داروں سے تعلق بھی، ہمارا مذہب اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم بیوی بچوں کو چھوڑ دو، بہن بھائیوں کو چھوڑ دو، رشتہ داروں کو چھوڑ دو، ماں باپ کو چھوڑ دو، بس تصویر پکڑ کے داڑھی رکھ کے ماما رکھ کے لو جی میں تو، جیسے ہمارے کچھ معاشرے میں لوگ ہیں جی پورے سال کے لیے تبلیغ پہ نکل آؤ۔ تیری اس تبلیغ کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اگر تیری بیوی گھر میں تیرے انتظار میں بیٹھی ہے، تیری ماں تیری شکل دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے، تیری بہن کو ضرورت ہے، اگر تو تبلیغ پہ گیا ہے اور بہن تیری مجبور ہے غربت کی حالات سے، تو کما کر اگر بہن کو کھلا رہا ہے، تیری اس تبلیغ سے اللہ زیادہ ثواب عطا فرما رہا۔ بلکہ میں تو حیران ہوں، چپے چپے پہ مسجد ہے، 3 اس میں امام، خطیب، مؤذن، خادم رکھے ہوئے، مدارس کی کثیر تعداد ہے، پھر بھی ہماری قوم گھر سے 40 دن کے لیے، 6 مہینے کے لیے گھر سے بستر اٹھا کر، یہ ویسے گھر سے تھکے ہوئے ہیں، نکلے ہوئے، ان سے پوچھو کیا گھر کے حقوق نہیں ہے؟ بیوی کے، خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ بعد میں کسی دیر چلیں گے۔ تو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج ہماری نیچر کیا ہے؟ او جی میں گیا ایک دفعہ، انہیں بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے، بیٹھانے کا طریقہ ہی نہیں ہے، میری پرسنالٹی ہے، میں آخر عالم ہوں، حافظ ہوں، قاری ہوں، میں جاؤں ایک دفعہ پتہ چلے جناب والا صاحب آئیں، وہ چادر بچھا کے صوفہ لگائیں اور جناب بڑا مجھے پروٹوکول سے بیٹھائیں۔ کبھی ان غریبوں سے یہ بھی پوچھا ہے کہ ان کے حالات کیسے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے اقدس سے پوچھتے، اے
کائنات کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں کہ صلہ رحمی کیا ہے؟ ایک صحابی پر گئے، خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے بھلا کرتا ہوں، یہ ہمارے موجودہ دور کا بھی سوال ہے، میں ان سے اچھائی کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ آنا جانا کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ فرمایا یہی تو صلہ رحمی ہے، یہی تو صلہ رحمی ہے، یہ بدلے کا بدل ہے۔ ایک بندہ، میں آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اچھا ہے، ہم ان کے ساتھ اچھے، ہم ان کی شادی پہ گئے، وہ ہماری شادی پہ آئے، ہم ان کے دکھ پہ گئے، وہ ہمارے دکھ پہ آئے، ہم نے ان کے بچوں کو خرچ دیا، انہوں نے ہمارے بچوں کو پیسے دیے، ہم نے ان کو کپڑے لے کر دیے، انہوں نے ہمیں کپڑے لے کر دیے، ہم نے ان کا کھانا کیا، انہوں نے ہمارا کھانا کیا۔ یہ عدلے کا بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ تم گئے، اگلے نے تمہیں محروم کیا، تم نے پھر بھی تعلق جوڑ کے رکھا، تو اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں، الحمدللہ اللہ کی ذات کا شکر ہے، مجھے اپنے خاندان میں کسی کے ساتھ میری کوئی ناراضگی نہیں۔ اگر کوئی ہو بھی جاتا ہے، کسی کو کوئی پرابلم، میں تو توڑ جا کے پاؤں پکڑ لیتا ہوں، بھائی میں آگے، پر پاؤں کی طرح معاملہ جاتا نہیں، چلا جاؤں تو وہ اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں چلو آگے۔ اتنی ناراضگی ہوتی ہے۔ آج ہمارا یہی پڑھا لکھا طبقہ جو ہے، علماء ہے تب، پیران عظام ہے تب، اور عام عوام الناس ہے تب، کیا ہے جی، میں نے بھائی سے رشتہ مانگا ہوا تھا، اس نے میرے ساتھ رشتے کی پکی کی ہوئی تھی، تو جب بچے جوان ہوئے اس نے رشتے سے انکار کر دیا۔ کبھی بھائی کے پاس بیٹھ کے پوچھے کہ بھائی کس مجبوری کے تحت انہیں جواب دیا؟ ہو سکتا ہے کہ بچوں کے کچھ معاملات کی وجہ سے انہوں نے جواب دیا۔ اور جی میں بہن کے پاس گیا، میں نے رشتہ مانگا، اس بہن نے رشتے کا انکار کر دیا، یہ ہماری ناراضگیوں کے سبب ہے۔ اچھا جی اور کیا؟ تو جی میں ہمارا باپ جب فوت ہوا تھا، میں نے ساری زندگی کمایا، ان بھائیوں چھوٹوں کو پالا، اب جب جوان ہو گئے مجھے آنکھیں نکالتے، ان کی بیک بات بھی گھور گھور کر دیکھتی، ہم کوئی ان کے گھر سے روٹی کھانے جاتے، ہم نے اس کی وجہ سے جانا نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ کے بندے، یہ کون سی ناراضگی ہے؟ پاور تیری اتنی ہے، سانس نکلنے کی دیر ہے، نہ تجھے پتا ہے کہ بازو سے کوئی پکڑ رہا ہے، نہ تجھے پتا ہے کہ سر سے کوئی پکڑ رہا ہے، نہ تجھے پتا ہے کہ کوئی قمیض اترا ہے۔ اس دن آکڑ کدھر جاتی ہے؟ میں نے کئی احباب کو غسل کے موقع پہ حاضر ہوا، اس ٹائم نہیں پتا، اس کی چاہے ساری شلوار اتار دو پھر بھی خاموشی سے لیٹا پڑا ہے، قمیض اتار دو پھر بھی خاموشی سے لیٹا پڑا ہے، دائیں لٹاؤ پھر بھی خاموشی سے لیٹا پڑا ہے، گرم پانی ڈالو پھر بھی خاموشی سے لیٹا پڑا ہے، اور ٹھنڈا پانی ڈالو پھر بھی خاموشی سے لیٹا پڑا ہے، چاچا ہاتھ لگا رہا ہے پھر بھی خاموشی سے لیٹا پڑا ہے، دشمن آگے کھڑا ہے پھر بھی خاموشی سے لیٹا پڑا ہے۔ اس دن آکڑ خان بن، اور میرے نزدیک نہ تو کون ہوتا ہے میرے پاس آنے والا؟ کیوں ساری زندگی تو نے مجھے بلایا نہیں؟ علی جا اتنی ہماری اوقات ہے، اگر اللہ بے نیاز نے ہم سے یہی پوچھ لیا، اے بندے بتا میرے بندوں سے تیرا کیا سلوک تھا؟ یہاں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، یحییٰ بن سلیم علیہ رحمہ ایک بزرگ ہے، وہ ایک واقعہ نقل فرما ذکر کرتے ہیں، مجھے یاد آ رہا ہے، پہلے غالباً پچھلے رمضان میں نے بیان کیا تھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے اندر خراسان کا ایک شخص تھا، واقعہ لمبا اختصار سے میں عرض کرنے لگا، بڑی غور طلب بات ہے۔ خراسان کا ایک شخص تھا، اللہ کی محبت میں اس نے خراسان چھوڑا، مکہ شریف آ گئی۔ اس دور میں مکہ شریف آ کر سارا دن اللہ کی عبادت کرنی، رات اللہ کی عبادت کرنی، عمرے کرنے، حج کرنے، تلاوت کرنی، بڑا خوش نصیب ہے۔ جیسے ہمارے کہتے ہیں جناب مکے رہتا ہے بڑا ہی خوش نصیب ہے، کل بھی آپ کہہ رہے تھے بھائی اتنی نماز ایک نہ پڑھ دو، ہاں یہ آنکھوں دیکھ کے حال ہے۔ تو یحییٰ بن سلیم فرماتے وہ رہنے لگا، بزرگ سمجھ کے نا آپ تو وہاں لا کر آ گئے ہیں، تو اس ٹائم یہ نہیں کہ لوگ امانتے رکھتے تھے، اے بابا جی میرے پیسے رکھو میں طواف کر لوں، کیونکہ میں اجنبی یہاں ہوں تو یہاں میرے سے گم نہ ہو جائے، میں آپ سے لے لوں۔ ایک نوجوان نے اس دور میں ان کے پاس امانت رکھی 10,000 روپے درہم، تو
اس بزرگ کا انتقال ہو گیا. اب وہ نوجوان واپس آئے, بابے اور بابا اور نعرہ مار گئے. ان کے بچوں سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے, آپ کے پیسے کدھر ہیں کدھر نہیں. بڑی غور طلب واقعہ, بڑا غور طلب واقعہ. شاید ہم غفلت کی نیند سے بیدار ہو گئے. وہ علماء مکہ کے پاس گیا. علماء مکہ بھی اس وقت موجودہ دور والے نہیں تھے, یہ یلا والا خلاص والی اب بیماری زیادہ آئی ہے, ورنہ پہلے ان لوگوں کا عقائد اور ہوا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ امانت, سارا واقعہ اس نے سنایا. انہوں نے کہا جب آدھی رات بیت جائے گی, زمزم کے کنویں پہ جانا, اس بندے کا نام لے کر آواز دینا, آگے سے تمہیں جواب دے گا اور اس سے اپنی امانت کے بارے میں پوچھے گا. وہ 3 راتیں گیا, کوئی جواب نہ آیا. جب علماء کے پاس واپس آیا, انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو اسے نیک سمجھے تھے کہ وہ جنتیوں کی روحیں زمزم کے کنویں پہ ہوتی ہیں. اور اب کیا ہے, اب تو یمن میں چلا جا. یمن میں ایک کنواں ہے, اس کے پاس آدھی رات کے بعد جا کے آواز دینا, تجھے وہاں سے جواب ملے گا. وہاں جنمی کی روحیں ہوتی ہیں, دوست کی ہوتی ہیں. وہ شخص چلا گیا, پیسہ بڑے بڑوں کو لے کر جاتا. جب پہلی آواز ہی دی تو آگے سے اس نے لبیک و سعدیک کا جواب دیا. نوجوان ہکا بکا ہو گیا. اس نے کہا اللہ کے بندے, میری امانت. اس نے کہا میں نے بچوں کو بتا نہیں سکا, میرے گھر میں فلاں جگہ پہ دفن ہے, میرے بچوں جو کو جا کے گئے تجھے میرے گھر میں لے جائیں گے, وہاں سے زمین کھودے گا, زمین سے وہ اپنے امانت نکال لیں. یعنی امانت دار بھی اتنا تھا, نمازی بھی. آپ غور کرنا تھوڑی میری بات پہ, نمازی بھی تھا, حاجی بھی تھا, تہجد گزار بھی تھا, نوافل پڑھنے والا بھی تھا, امانت دار بھی تھا. دیکھو نا, ہمارے جیسا ہوتا تو بیکار مار جاتا. وہ امانتیں بھی لوگوں کی واپس لوٹاتا تھا. تو اس نوجوان نے عرض گزاری کی, اے اللہ کے بندے, تو ایک نیک آدمی تھا, ہر بندہ تجھے نیک سمجھتا تھا, اور نیکوں کی روحیں زمزم کے پاس ہوتی ہیں, یہاں جہنمیوں کی روحیں ہوتی ہیں. تو وہاں سے یہاں کیسے ٹرانسفر ہو گیا؟ نیک عمل تے مان نیکو کارن. تو اس وقت اس نے آگے سے کیا جواب دیا, وہ غور طلب ہے, جس کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ سنا ہے. وہ بزرگ کہنے لگے, اے نوجوان, ایسے ہی ہے جیسے تو سمجھ رہا ہے, لیکن جب میں نے خراسان چھوڑا تھا, مکہ آیا, میرے کچھ رشتہ دار یا میری بہن میرے سے ناراض تھی. ان کی ناراضگی کے عالم میں میں وہاں چھوڑ کر یہاں آ گیا. وہ میرے پہ رشتہ دار ناراض تھے, اس ناراضگی قطع رحمی کی وجہ سے اللہ نے میری ساری عبادت ضائع فرما دی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. معزز حاضرین, آج ہمارا بہنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے, کیا سلوک ہے؟ آج ہمارا بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ آج ہمارا اپنے چچاؤں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ آج ہمارا اپنی ماں کے بھائیوں کے ساتھ, ماموں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ اپنی ماں کی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ اپنے باپ کی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے ان بیچاریوں کو سال سال جا کے بلاتا ہی کوئی نہیں. حالانکہ باپ کی بہنوں کے پاس جاؤ, تمہاری شکل کے اندر انہیں اپنا بھائی نظر آتا ہے. ماں کی بہنوں کے پاس جاؤ, ان کو تمہاری شکل کے اندر اپنی بہن نظر آتی ہے. اسی طریقے سے دیگر رشتے جو ہیں, ان کے پاس رشتہ تمہارے پاس آتا ہے. اس کی غربت کا مذاق نہ اڑاؤ, بلکہ خوش ہو کہ بے نیاز تیری ذات کی مہربانی ہے, تو نے میرے رشتہ دار میرے گھر بھیجے. آخری بات کر کے گفتگو ختم کر دو, باقی ایسا انشاءاللہ کل عرض کریں گے. ایک صحابی تھے, ان کے گھر مہمان بڑے آتے تھے. جیسے آج کل بھی بیگمات بعض گھروں میں گھبراہٹ کا شکار ہوتی ہے کہ جو روز مہمان آئے, ایک تھے بڑا ہے, کم چکے ہیں. تو اس نے جب شکایت کی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے شوہر نے جا کے عرض کیا, آقا گھر میں مہمان آتے ہیں, اللہ کی رحمت ہے, لیکن بیگم اسے ناگوار سمجھتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے کہنا کہ کل ہماری دعوت ہے, ہم تمہارے مہمان ہوں گے, خوش ہوگی. کیا مقدر, کیا نصیب, میرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں.
جب دعوت ہو گئی آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ہم جانے لگے تو پھر پیچھے سے دیکھا افات و بلیات نظر آ رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے سارا معاملہ فرمایا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب مہمان آتا ہے اپنا نصیب لے کر آتا ہے, جب جاتا ہے تمہارے گھر کے مصائب علام اللہ اس کے پیچھے ہی بھیج دیتا ہے اور گھر میں خیر اور رحمت ہی باقی بن جاتی ہے. معزز حاضرین, خدا کے لیے بالخصوص جن ہمارے جیسے جن کے بال سفید ہو گئے, چھوڑے ضد, چھوڑے ہٹ درمی, کسی نے کیا کیا ہے اس کو چھوڑو, یہ دیکھو میں نے کیا کیا. اپنے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں, اپنے رشتوں سے ملنے کی کوشش کریں, اپنے مقدس رشتوں کے پاس بیٹھنے کی کوشش کریں. یہ جائیدادیں یہی رہ جائیں گی, یہ مال یہی رہ جائے گا, یہ عہدے یہی رہ جائیں گے, یہ تکبر غرور اور سارا جناب والا آکر خانیاں یہی رہ جائیں گی. آخر ایک دن قبر میں اکیلے دم نے جانا ہے. اگر یحییٰ بن سلیم نے جیسے واقعہ بیان کیا وہی سوال ہم سے ہو گیا, ہماری تو عبادات بھی اتنی نہیں ہیں, ہمارے تو معاملات بھی اتنے نہیں ہیں, تو پھر کیا جواب دیں گے. اس لیے جو بھی رشتہ دار ہیں اور قطع رحمی کرنے والے کی رب دعا بھی قبول نہیں کرتا, چاہے مولوی صاحب ہو, چاہے خطیب صاحب ہو, چاہے مفتی صاحب ہو, چاہے پیر صاحب ہو, چاہے حاجی صاحب ہو, چاہے نمازی صاحب ہو, چاہے قاضی صاحب ہو, چاہے جسٹس صاحب ہو, کوئی بھی ہے, قطع رحمی کرنے والے کی رب توبہ اور دعا بھی قبول نہیں فرماتا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو چند ایک معروضات ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ احباب کو گوش گزار کیے ان کو تھوڑا سوچنا ضرور, باقی ایسا انشاءاللہ کل بھی اسی موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی.